إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قال والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. معزز حاضرین، سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ حنین سے واپسی پر راستے میں ایک بیل کے درخت سے گزرے. صحابہ نے جب اس بیل کے درخت کو دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے بھی ایسے ہی درخت متعین کر دیجیے جیسے مکہ کے لوگوں کے لیے درخت متعین ہیں، جہاں وہ اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں اور جہاں وہ ٹھہرتے اور جن سے وہ تبرک حاصل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ درخواست اور یہ طلب سنی تو آپ نے کہا، اللہ اکبر، انکم لقد قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تم لوگوں نے تو ایسی بات کہہ دی کہ جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے ایسے ہی معبود، ایسے ہی خدا متعین کر دیجئے جیسے کہ ان قبطیوں کے لیے اور ان دوسرے کافروں کے لیے معبود اور بہت ڈھیر سارے پرستش کے لائق ہستیاں ہیں، اسی طرح آپ بھی ہمارے لیے متعین کر دیجئے. انھا سنن لترکبن سنن من کان قبلکم، کہا کہ یہ تو گزشتہ امتوں کے طریقے کی پیروی ہے اور تم ضرور گزشتہ لوگوں کے طریقے کی پیروی کرو گے. اس حدیث میں اصل معاملہ یہ ہے کہ ابھی فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آنے سے پہلے غزوہ حنین میں طائف اور بنو حوازن کے لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے. راستے میں یہ جب بیل کا درخت دکھائی دیا تو چونکہ مشرکوں نے ایک درخت متعین کر رکھا تھا جسے ان کی اصطلاح کے اعتبار سے ذات انماط کہا جاتا ہے، کیونکہ ناتا یلوتوں کے معنی ہوتا ہے لٹکانا، ٹانگنا، کسی چیز کو کسی چیز سے جوڑنا. اور مشرکین نے یہ درخت متعین کر رکھے تھے
اور اسی پر اپنے ہتھیاروں کو ٹانگتے تھے، اس درخت سے برکت حاصل کرنے کی امید رکھتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے اور اس درخت کو لائق عظمت اور لائق تعظیم سمجھتے تھے۔ حدیث کا جو لفظ ہے یعکفون عندہا ویروسون بہا اسلحتہم، عکوف کا ترجمہ عربی زبان میں 3 چیزوں کو شامل ہے۔ ایک تو کہ کسی چیز کے پاس ٹھہرنا، اور دوسرے اس کی تعظیم کرنا، اور تیسرے اس سے برکت حاصل کرنا۔ یہ 3 چیزیں لفظ عقوف میں شامل ہیں، اور یہی معاملہ مشرکین مکہ اس درخت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اور یہی بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے کہی جو ابھی فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے، ابھی قریب العہد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، عقیدے کی باریکیاں اور عقیدے کے حکام ان کو اچھی طرح سے معلوم نہیں تھے، تو جیسے جاہلیت میں وہ سمجھتے تھے کہ درخت متعین کر کے وہاں ہتھیار ٹانگے جائیں اور اس درخت سے برکت حاصل کی جائے، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اسلام میں بھی اس کی گنجائش ہوگی، کیونکہ اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی کا ایک ذریعہ ہے۔ مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی تو آپ ناراض ہوئے اور کہا کہ تم لوگوں نے بت اور معبود بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جیسے گزشتہ زمانے میں بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ جیسے دوسری قومیں بت پوجتی ہیں، بہت سے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی آپ معبود بنا لیجیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، نادان قوم ہو، بے علم قوم ہو، اور تمہاری یہ بات لائق قبول نہیں ہے۔ وہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی کہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی جگہ کو، کسی درخت کو، کسی مخلوق کو متعین کر کے اس سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس کو معبود بنانا ہے، اس کو رب بنانا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس بات کی تردید کیا۔ اب آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صرف یہی تو کہا تھا کہ ہمارے لیے درخت متعین کر دیجیے، جس درخت میں ہم ہتھیار ٹانگیں گے، اسلحے لٹکائیں گے، وہاں ٹھہریں گے اور اس درخت سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کو معبود بنا لیا، اور ایسے ہوا جیسے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا، گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس شے کو معبود بنا لینا ہے اللہ کے علاوہ۔ جیسے مشرکین بتوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا کر ان سے امیدیں لگاتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے در کی مجاوری کرتے ہیں۔ یہی بات اگر کسی دوسری چیز کے ساتھ ہم مسلمان انجام دیں تو سیم طریقہ اور سیم منہج ہونے کی وجہ سے یہ ان کی مشابہت ہوگی، گویا کہ جیسے انہوں نے بتوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا اور مشرک بن گئے، اسی طرح سے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو اس طرح سے متعین کرتے ہیں کہ عبادت کی کوئی قسم جس میں سے ایک تبرک بھی ہے اس کے لیے انجام دیتے ہیں، تو یہ اس کو معبود بنا لینا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ اس بات کی تردید کی ہے۔ آپ سے عرض کروں، تبرک کا مطلب ہوتا ہے کہ بھلائی کا مسلسل پایا جانا اور مسلسل اس میں اضافہ ہوتے رہنا، اسے کہا جاتا ہے تبرک۔ اور اسی یہ لفظ برکت سے بنایا گیا ہے، اور برکت کے معنی دنیا اور آخرت تمام طرح کی بھلائیاں اس لفظ میں شامل ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو برکت دے، اللہ رب العالمین آپ پر برکت نازل کرے، یا اللہ رب العالمین نے اس چیز میں برکت رکھا ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بھلائی اور نیکی کے جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ اس میں مستقل طور پر موجود ہیں، اور برابر اللہ رب العالمین اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ برکت یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، جو اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کو چاہتا ہے برکت عطا فرماتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا برکت عطا نہیں فرماتا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مخلوقات میں سے کس چیز کے اندر برکت پائی جاتی ہے اور کس چیز کے اندر برکت نہیں پائی جاتی، اس کا علم
ہم انسانوں کو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک خود اللہ رب العالمین ہمیں خبر نہیں دے کہ فلاں چیز میں برکت پائی جاتی ہے، فلاں چیز میں میں نے برکت رکھی ہے۔ اللہ کی اطلاع اور اللہ کی خبر کے بغیر دنیا کے انسانوں کو کسی شے کا برکت ہونا، کسی چیز کے اندر برکت کا پایا جانا معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب انسان اپنی طرف سے کسی چیز کو برکت کے حصول کے لیے متعین کرتا ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو تبرک کے لیے طے کرتا ہے، تو دوسرے لفظوں میں وہ اللہ رب العالمین کی صفت خلقیت میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس بات کا علم انسان کو حاصل نہیں ہے۔ اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی خبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی ضرورت ہے، اور اس خبر کے بغیر اگر ہم یہ طے کرتے ہیں کہ فلاں چیز سے برکت حاصل کی جائے گی، فلاں چیز بہت مبارک ہے، فلاں چیز سے تبرک حاصل کرنا چاہیے، تو اب دائرے کی یہ متعین کرنا جب رب کا کام ہے اور ہم نے اللہ سے ہٹ کر اپنے طور پر متعین کرنے کی کوشش کی، تو یہ اس میں آیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے ساجیدار ہیں جنہوں نے ایسی چیزیں اور ایسے قانون متعین کر رکھے ہیں جس کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دیا ہے۔ اس لیے تبرک حاصل کرنا ایک عبادت ہے۔ یہ عبادت دو اعتبار سے ہے، ایک تو اس اعتبار سے کہ برکت کے وجود کا علم اللہ کی اطلاع کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کہ برکت حاصل کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مخلوق سے بھلائی چاہنا، کسی مخلوق سے خیر کا طلبگار ہونا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی اجازت اور اس کی اطلاع کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عام طور سے جو ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ فلاں صاحب ہیں، بہت بڑے دیندار اور بہت بڑے متقی ہیں، اس لیے ان کے دستے مبارک سے، ان کے مبارک ہاتھوں سے فلاں کام کروایا جائے گا، ان کے مبارک زبان سے فلاں بات کہلوائی جائے گی۔ یہ عقیدے کے اعتبار سے اس قدر خطرناک ہے کہ ہماری توحید کو توڑنے کا ذریعہ ہے، توحید کے مخالف شرک کے دامن میں ہمیں ڈال دینے کا سبب ہے، لیکن بہت دفعہ ہمیں اس کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کی خطرناکی ہمارے دل میں پیوست نہیں ہوتی، لیکن میرے دوستوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث کی بہت سی کتابوں میں مختلف واقعات میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو، آپ کے جسم مبارک کو ٹچ کر جائے، چھو جائے، آپ کے جسم کو مس کر جائے، وہ تمام چیزیں بابرکت ہیں اور ان سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ ہر چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چھو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اوڑھ لے، اسے پہن لے، اسے روٹ لے، اس پر چل لے، جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چھو جائے وہ ساری چیزیں بابرکت ہیں اور ان سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا، منہ سے پانی کلی کر کے باہر نکالا، یہ جو پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا یہ مبارک اور بابرکت ہے، اس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے۔ اسی لیے بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں جب وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام لپک پڑتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے، پانی لے کر کے آدمی اپنے ہاتھ اور چہرے پر مل لیتا تھا۔ اگر آپ تھوکتے تھے تو آپ کا تھوک زمین پر نہیں پڑنے پاتا تھا، اگر آپ کو بلغم نکلتا تھا تو وہ بلغم زمین پر نہیں پڑنے پاتا تھا، کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے بدن اور اپنے چہرے پر مل لیتا تھا۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر بخاری کی روایت میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال مڈا رہے تھے تو صحابہ اس کو لینے کے لیے لپک رہے تھے، آپ نے ابو طلحہ کو کچھ کیا اور فلاں کو کچھ کیا، یہ سب اس لیے کہ اس سے وہ لوگ تبرک حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریشم کا ایک جوڑا پہنتے تھے جس کا کف ریشم سے بنا ہوا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا
تو جوڑا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے لے لیا، وہ آپ کے پاس تھا۔ پھر جب عائشہ کا انتقال ہوا تو ان کی بہن اسما کہتی ہیں پھر ہم نے اسے لے لیا، اور اس کے بعد نحنو نغسلھا للمرضى نستشفی بہا، ہم اس جبے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کپڑے کو دھل کر کے مریض کو نہلاتے ہیں، اس سے شفا یابی اور بیماریوں سے چھٹکارے کی امید رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کپڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ کر گیا تھا۔ تو جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مس کر گئی ہو، ان تمام چیزوں سے تبرک حاصل کرنا یہ دین اور شریعت اور جائز تھا۔ مگر اس وقت دنیا میں روئے زمین کے کسی بھی حصے پر، دنیا کے کسی بھی کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار، آپ کے نشانات اور آپ کے جسم سے مس کی ہوئی کوئی بھی چیز دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اس وقت جتنے آثار نقل کیے جاتے ہیں، چاہے ہندوستان میں، چاہے ترکیہ میں، چاہے سعودیہ میں، چاہے روسیہ میں اور چاہے جرمنی میں، دنیا کے جس کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا، کہیں جوتے کا، کہیں بال کا، کہیں تلوار کا، کہیں قدم کا، یہ سب دعوے جھوٹے، بے سند اور غیر حقیقی ہیں۔ اس لیے اس وقت دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا کوئی جز کہیں موجود نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی جز سے اس وقت دنیا میں تبرک حاصل کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ بلا دلیل، بلا سند اور جھوٹا دعویٰ ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا دین جھوٹ سے ثابت نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ نبی کے بعد کسی دوسرے کی ذات، کسی دوسرے کی شخصیت اور کسی دوسری بہت بڑی ہستی سے تبرک حاصل کرنا کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے، بڑے بڑے صحابہ سے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعید اور سعد وغیرہ سے صحابہ نے تبرک حاصل نہیں کیا۔ اگر یہ بات درست ہوگی تو جو تابعین اور چھوٹے صحابہ تھے انہوں نے کبار صحابہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تبرک حاصل کیا ہوتا یا کرنے کی کوشش کی ہوتی، مگر ان میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ گویا کہ غیر نبی کی ذات سے تبرک نہ لینے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ صحابہ کرام نے اس بات کو بالاجماع ترک کر دیا کہ نبی کے بعد کسی دوسرے امتی سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اسی طرح سے تابعین نے اصحاب نبی سے، یعنی صحابہ کے شاگردوں نے اپنے اساتذہ یعنی صحابہ کرام کی ذات سے، ان کی ہستی سے اور ان کی شخصیت سے کبھی بھی تبرک حاصل کرنے کی کوشش نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تابعین کا بھی اس بات پر اتفاق تھا کہ نبی کے بعد اب کسی امتی سے برکت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت میں ہے، سعید بن مسیب کے والد مسیب بن حزن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ درخت جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، وہ درخت جو حدیبیہ کے مقام پر جس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت کیا تھا، اس درخت کے بارے میں اگلے سال جب ہم لوگ گئے حدیبیہ میں تو وہ درخت ہم کو نہیں ملا، وہ درخت ہم نہیں پا سکے۔ اسی لیے مصنف میں میرے دوستوں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں نافع ابن عمر کے آزاد کردہ غلام وہ کہتے ہیں کہ عمر کے زمانے میں لوگ مقام حدیبیہ پر جا کر اس درخت بیعت رضوان جہاں ہوئی تھی اس درخت سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ یہ خبر جب سعید کے والد مسیب کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ لوگ کیسے جا کے تبرک حاصل کرتے ہیں، ہم اگلے سال اس درخت کو نہیں پا سکے، یہ لوگوں کو بعد میں کہاں سے وہ درخت مل گیا۔
ان لوگوں کو وہ درخت بعد میں کہاں سے مل گیا؟ یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، مگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی کے قریب اس جیسے دوسرے درخت سے لوگوں نے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کیا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا اور وہ درخت کاٹ دیا گیا۔ یہ روایت میں نے دیکھا مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور اس کو رشید احمد گنگوہی نے بخاری کی شرح لامع الدراری میں ذکر کیا ہے، اور حیرت بات یہ ہے کہ اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ وہابیوں کا مذہب ہے، یہ وہابیوں کا مذہب یعنی صحابی کر رہے ہیں عمر بن خطاب، اور وہابی جو محمد بن عبد الوہاب 13ویں صدی ہجری میں پائے گئے ان کی طرف نسبت کر کے اس کا تانا دیا جا رہا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں کوئی انسان ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو مبارک سمجھا جائے، جس کی ذات اور ہستی سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور بہت دفعہ یہ عمل انسان کو شرک کے دائرے میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جب صحابہ کرام میں انبیاء کے بعد ابو بکر و عمر سے افضل نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا، نہ دینداری میں، نہ تقویٰ میں، نہ اللہ کا بزرگ بندہ ہونے میں، اور نہ اللہ کی کثرت عبادت میں، کسی بھی فضل میں کوئی بھی امتی ان بزرگوں کے در سے پاک کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو جب ان سے یہ عمل نہیں انجام دیا گیا تو یہ ہمارے زمانے میں پیر، فقیر، مولوی، مرشد ان لوگوں کی کیا حیثیت بچی ہے کہ ان سے تبرک حاصل کیا جائے؟ اور بالخصوص وہ پاگل، وہ دیوانے، وہ بے نمازی، وہ گندے اور ناپاک انسان جو کبھی اللہ کو کوئی سجدہ نہیں کرتے، کبھی ناپاکی کے لیے غسل نہیں کرتے، کبھی اللہ کی رضا کے لیے وضو نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ کی محرمات سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی طاعت میں سبقت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کو کیسے تبرک حاصل کرنا جائز ہوگا؟ بے نمازی، بے روزہ اور بے طہارت انسان جو زندگی بھر گندا، غلیظ، نجس اور ناپاک ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد وہ اللہ کا ولی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ ایمان اور تقوی جس کے پاس ہوتی ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ وہ کون سا ایمان ہے جس میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ طہارت ہے، نہ وضو ہے، نہ غسل؟ کون سا ایمان؟ اور کہا کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے حرام چیزوں سے بچنا اور اللہ کی طاعت کے کاموں میں سبقت کرنا، اور جو مشکوک اور مشتبہ چیزیں ہیں ان سے اپنے دامن کو بچانا، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ میں کوئی خوبی موجود نہیں اور اس کو اللہ کا ولی سمجھا جائے، یہ ظاہر کی شہادت کی بات ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ تو دوستوں کی بات ہوئی، اہل حدیثوں کے یہاں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ مولوی صاحب کے ہاتھ سے کام کروایا جائے، مولوی صاحب کے ہاتھ سے سنگ بنیاد رکھی جائے، مولوی صاحب کے ہاتھ سے پہلا پھاوڑا رکھوایا جائے اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے، یہ سب اسی شرک کا چور دروازہ ہے اور آپ کی عبادات کو برباد کر دینے کا راستہ ہے۔ آپ مانیں نہ مانیں، آپ چاہیں نہ چاہیں، مگر رب العالمین کا دین اور اللہ کا قانون ہمارے اور آپ کی وجہ سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دنیا میں کسی بھی ہستی کے بارے میں، حتیٰ کہ بہت بڑی ہستی، اس کے بارے میں جب تک اللہ کا رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ برکت کی چیز ہے، اس سے تبرک حاصل کرنا چاہیے، تب تک ہمارے لیے کسی سے بھی برکت حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ ایک غلط راستے پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ زمزم کو اللہ تعالیٰ نے مبارک قرار دیا ہے، مسلم کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا مبارک و طعام طعم، زمزم کا پانی یہ بابرکت پانی ہے، اس سے آپ تبرک حاصل کریں، کیونکہ وہ پینے کا بھی کام دیتا ہے، پیاس کو مٹانے کا بھی اور بھوک کو بھی مٹانے کا کام کرتا ہے زمزم کا پانی۔ اور اسی لیے دوسری روایت میں بزار وغیرہ کی روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہا شفاء الصدور میں، یہ بیماریوں سے شفا بھی دیتا ہے، اس سے آپ تبرک حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ کعبہ کی دیواروں سے، مسجد نبوی کی دیواروں سے، قبر رسول کی جالیوں اور دیواروں سے برکت حاصل کرنا اور ان کو مبارک سمجھنا، یہ اپنے آپ کو شرک کے دلدل میں گرانے کے ہم مانا ہے، اس لیے اس سے متنبع ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔